وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، ضالین جو گمراہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ عطا فرما۔ سورۃ الفاتحہ اہم ترین سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کے جو دوسرا حصہ ہے یعنی بعد والی 3 آیات ہیں، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دعا سکھائی۔ 5 نمبر آیت میں ایک دعا سکھائی ہے صراط مستقیم کی، اور 6 اور 7ویں آیت میں اس صراط مستقیم کی وضاحت کی، اس کی تعیین کی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو فرمایا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر انبیاء کرام، دوسرے نمبر پر صدیقین، تیسرے نمبر پر شہداء، اور چوتھے نمبر پر صالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان طبقات کا راستہ وہ صراط مستقیم، اور چونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانے میں قیمتی ترین چیز ہے، اس لیے مثبت اور ایجابی اور منفی اور سلبی اعتبار سے اس کی تعیین کی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں تو ایجابی اور مثبت اعتبار سے تعیین کی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صراط مستقیم ہے، یہ ایجاب ہو گیا، یعنی کہ اس بات ہو گیا۔ اور اگلی آیت میں منفی اور سلبی اعتبار سے اس کی تعیین کی ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ تو یہ 2 اعتبار سے تعیین کر دی گئی تاکہ اچھی طرح وضاحت ہو جائے۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ لوگ جو جانتے بوجھتے نفسانی خواہشات کے زیر اثر آ کر اور دنیاوی محبت کے پیش نظر وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں، وہ مغضوب علیہم ہیں۔ اور وہ ہے یہود، کہ جن کو پتہ تھا، کتاب کا علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں موجود تھی، لیکن نافرمانی کی۔ اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے جو گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، وہ ضالین ہیں، اور یہ ہے نصارہ۔ تو بہرحال دونوں طبقوں سے حفاظت مانگی گئی ہے کہ اللہ ان دونوں طبقوں کا راستہ ہمیں نہ چلائیے، بلکہ جو آپ کے منعم علیہم ہیں، نعمت یافتہ ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھائیے۔ اب تھوڑا سا اس آیت مبارکہ میں آپ غور کریں گے تو ایک اور علم کا دروازہ آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ صراط مستقیم کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اب صراط مستقیم کی تعیین اس طریقے سے بھی مختصر الفاظ میں ہو سکتی تھی کہ وہ صراط قرآن ہے،
صراط قرآن کا راستہ لو، بس اس پر چلو۔ لیکن صراط مستقیم کی جو ہے وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کا تذکرہ کیا ہے، اور 2 آیات میں اس کی تعیین کی ہے۔ یہ کیا اصل میں یہ ہوا ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ جہاں صراط قرآن ہے وہیں صراط رجال بھی ہے۔ رجال رجل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مرد۔ رجال کا یہاں معنی ہم مراد لے رہے ہیں اللہ والے نیک لوگ۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ کا انعام ہوا۔ یہ اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی نہیں۔ اگر صرف اللہ کی کتاب کافی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قرآن پر عمل کر کے دکھانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرات صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی تھا، بس نازل ہو گیا تھا، پڑھو اور عمل کرو۔ لیکن صرف اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ ان کو قرآن پر عمل کر کے دکھائیے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام فرشتے تھے کہ جن کے ساتھ ضروریات ہی نہ ہوں، نہیں، بلکہ جن سے انسان میں سے ہی تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک انسان اور بشر کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساتھ میں لگا کر بھیج دیا کہ اب ان ساری ضرورتوں کو بھی آپ پورا کریں اور میرے دین پر چل کے بھی دکھائیں، قرآن پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ کیونکہ جن کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، جن کے لیے اسوہ اور نمونہ بن رہے ہیں، وہ بھی تو بشر ہیں اور ان کی یہ ساری ضروریات موجود ہیں۔ تو جب آپ ان کو ان ضرورتوں میں سے گزرتے ہوئے قرآن پر عمل کر کے دکھائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اور صرف اپنی ذات ہی کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ صدیقین کو بھی جوڑا، شہداء کو بھی جوڑا اور صالحین کو بھی جوڑا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اور آپ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے امت کے وہ طبقے جو قابل اتباع ہوتے ہیں ان کا بھی ساتھ میں تذکرہ کر دیا۔ لہذا ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 70 فرقے بنے، میری امت میں 72 بنیں گے اور ان میں سے ایک ہی ہدایت پر ہوگا، تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ کرام ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ اصل میں صرف کتاب اللہ کی طرف نہیں بلکہ رجال اللہ کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ تم نے صرف قرآن کو لیا، اور جو رجال اللہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی اختیار کی ہے، براہ راست قرآن کو دین کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، ان کو چھوڑ دو، تو یہ بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو فرقے بنے ہیں اس کی وجہ بھی اصل میں یہ ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے صرف قرآن کو لے لی، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، بس ہم قرآن پر عمل کریں، اور بعض لوگوں نے صرف رجال کو لے لیا اور یہ نہیں سوچا کہ یہ رجال اللہ بھی ہے یا نہیں، یعنی اس قابل بھی ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں اور ان کو اسوہ بنائیں۔ یہ نے خیال کیا، بس ایک گدی دیکھ لی اور بس رجال کو دیکھا، رجال اللہ کو نہیں دیکھا، تو یہ گمراہیاں اس سے پھیلتی ہیں۔ دونوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ قرآن بھی لو اور قرآن کا جو ایک معیار ہے اس معیار پر رجال کو بھی پرکھو اور اس کے مطابق پھر دونوں کو سامنے رکھ کر چلو۔ تو اس لیے اس قدر وضاحت سے قرآن نے بیان کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ ایک اور اعتبار سے غور کریں
تو دیکھیں اس میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا، چوتھی آیت کے اندر ایک عہد وفاداری ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، بس تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، یہ عہد وفاداری ہو گیا کہ اللہ ہم وفاداری کریں۔ اس کے بعد 3 آیتوں کے اندر دعا مانگی گئی ہے۔ تو یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو یاد کریں، اور اپنی زبان میں جو ہماری ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ زمین آسمان آپ کے، آپ خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں، تیرے حکم سے سب کچھ چلتا ہے، اللہ تو جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے عہد وفاداری کیا کریں کہ اللہ جب تو ہی بڑا ہے تو میں تیری ہی مانوں گا، میں تجھے دیکھ کر ہی چلوں گا، میں تیری ناراضگی اور تیری نافرمانی اور تیری خوشنودی اسی کو سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پہلے آخرت کو مانگے پھر دنیا کو بھی مانگے، تو انشاءاللہ یہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔